آئندہ چند روز میں وزیر اعظم عمران خان اپنے دور کا سب سے اہم منصوبہ یعنی کامیاب پاکستان پروگرام کا اعلان کرنے والے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام معاشی ترقی کا ایک غیر معمولی اور ایک غیر روایتی منصوبہ ہے، اور یقیناً اس منصوبے کی کامیابی اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ اس کی کامیابی سے پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی گروتھ میں یقیناً بہت بہتری آئے گی، اور پھر اس سے جو معاشی ترقی کے اثرات چاروں طرف پھیلیں گے۔ اس سے یقیناً الیکشن 2023 میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے امکانات روشن ہوں گے، اور پاکستان کی اگر مجموعی قومی پیداوار 6% کے قریب پہنچتی ہے اس قسم کے منصوبوں کے ساتھ تو یقیناً یہ پی ٹی آئی حکومت کے لیے کامیابی کی ایک ضمانت بھی ہوگی۔ اس پروگرام کے تحت جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے، اس میں کم آمدنی والے تقریباً 70 لاکھ خاندانوں کو کاروبار، زراعت اور رہائش کے لیے بلا سود اور سستے قرضے دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے آئندہ 3 برسوں میں 30 لاکھ پاکستانیوں کو تقریباً 1600 ارب روپے کے قرضے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرضوں کی واپسی کم از کم 5 سے 7 سال میں ہوگی۔ کسانوں کو آسان قرضے آڑتیوں کے چنگل سے نکالیں گے، یہ اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے، جبکہ ہر نوجوان جس کی خواہش ہے وہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکے گا، اس کے لیے اس کو قرضہ مل جائے گا۔ ماہانہ 38,000 روپے سے کم آمدن والے خاندانوں کو قرضے ملیں گے، اور مستحق خاندانوں کو احساس پروگرام کی طرز پر پراکسی مینز ٹیسٹ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کائبور پلس 0.5 کے ریٹ سے کمرشل بینکوں کی فنڈنگ کرے گا، اور پھر بینکوں سے قرضے ہول سیل میں مائکرو فائنانس اداروں کو وہ ادارے جیسے اخوت جیسے ادارے وہ ان کو این جی اوز ہیں ان کے ذریعے یہ ریٹیل میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، لوگوں تک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کامیاب پاکستان پروگرام کی کامیابی کے لیے بہت پرعزم ہیں۔ ان کی معاشی ٹیم نے اس کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ پچھلے ہفتے عوام کی ٹیلی فون کالز کے دوران وزیر اعظم نے اس پروگرام کے آغاز کا ذکر بھی کیا۔ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان۔ اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے۔ کامیاب پاکستان کے اندر جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا، سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں۔ یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا، اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر۔ تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے، دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر۔ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے۔ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اگر واقعی کامیاب پاکستان پروگرام کامیابی سے، شفاف طریقے سے اور ایماندارانہ نظام سے اس پر عمل درآمد ہو گیا، پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ اور وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں ای سی سی سے منظوری کے باوجود اس پروگرام میں اب بھی کچھ نہ کچھ پہلو ایسے موجود ہیں جن کی کہ کلیریفیکیشن ہونا، جو ان کے رف ایجز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اطلاعات کے مطابق اس میں کچھ تاخیر ہوئی اس کے آغاز میں۔ بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وفاقی بیوروکریسی یقیناً اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ان کی ٹیم کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں یقیناً ایک آؤٹ آف باکس اور ایک بہت بڑا یہ پروگرام سامنے لایا گیا ہے، مگر بیوروکریسی اور کچھ سٹیک ہولڈرز نے قرضوں کے لیے اہل افراد اور قرضوں کی پلاننگ اسکیم پر اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ اطلاعات کہتی ہیں کہ بیوروکریسی نے سیاسی قیادت کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ بیوروکریسی کو خدشہ ہے کہ بینکوں کو جو 100% گارنٹی دی جا رہی ہے اور مائکرو فائنانس اداروں کو جو سروس چارجز دیے جا رہے ہیں ان پر نیب حرکت میں آ سکتا ہے۔ مجوزہ پلان کے مطابق بلا سود یا اماراتی قرضوں پر 5 سے 8% سبسڈی حکومت برداشت کرے گی۔ حیران کن تجویز یہ بھی ہے کہ کمرشل بینکوں کے قرضوں کی 100% رسک کوریج حکومت پوری کرے گی، یعنی اگر مائکرو فائنانس کمپنی قرضوں پر ڈیفالٹ کرتی ہے تو حکومت بینکوں کے نقصانات بھرے گی۔ گویا بینکوں کے لیے یہ محفوظ اور منافع بخش قرضے کی ایک اسکیم ہے۔ سمجھے کہ ٹی بل سے زیادہ اس کی بینکوں کے لیے کوئی رسک نہیں ہے۔ 100% بینکوں کو گارنٹی دی جائے یا 50% گارنٹی دی جائے؟ ای سی سی کی سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 50% گارنٹی دی جائے۔ اس کے بعد بینک آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 50% ہمارا انکورڈ حصہ ہے تو
آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہمیں تو پھر اس کے کوریج کے لیے بیٹھ کر کوئی اثاثے جمع کرنے ہوں گے، ریسیویبلز ہوں گے، اور ڈیو ڈیلیجنس کرنی پڑے گی، اور اس سے یہ پروگرام تو جو ہے یہ جس طرح سے آپ اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ خیال کیا کہ نہیں، ابتدا ہم اس سے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بھی ہوتا جائے گا بینکوں کا، اور ان کے پاس اثاثے بھی آتے جائیں گے اور ان کی کوالٹی بھی ہوگی۔ عمران خان حکومت پی ٹی آئی کا یہ سب سے امپورٹنٹ منصوبہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی کہا، اس سے پنہا ہے، اس سے منسلک ہے پی ٹی آئی کی کامیابی، پاکستان کی معاشی ترقی یعنی کہ جی ڈی پی گروتھ کا ایک سفر جس کے لیے 6% کا ہدف ہے۔ کیونکہ وہ ہدف حاصل ہوتا ہے اس طرح کی معاشی ترقی آتی ہے پاکستان میں۔ اس پروگرام کے ذریعے اور اس سے منسلکہ کنسٹرکشن پیکیجز وغیرہ کی کامیابی ہوتی ہے تو یقیناً 2023 میں ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہوگی کہ بہت فائٹنگ چانس ہوگا، بہت شائننگ چانس ہوگا پی ٹی آئی کی کامیابی کا۔ اس کامیاب پاکستان پروگرام کی تفصیلات، اس سے منسلک مسائل، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین۔ بہت بہت شکریہ ترین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کا انٹروڈکشن مختلف کیفیات میں، مختلف زمانے میں، مختلف حوالوں سے ہوتا رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی ابھی حالیہ جو اپنا انٹریکشن ہوتا ہے ان کا عوام کے ساتھ، اس میں بھی اس کی ایک انٹروڈکشن دی۔ میں اب بھی یہ چاہوں گا کہ کیونکہ اب یہ پروگرام بالکل ریڈی ہے، اس کا ایک بریف انٹرو آپ دے دیں جو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے کیا۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں، یہ چھوٹے قرضے جو ہیں کسانوں کو، یہ جو کاروبار کے لیے ہمارے شہری عوام ہیں ان کو چھوٹے قرضے دینا ان کو آتا نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ یہ بڑے بینک جو ہیں ان کے پاس پیسے ہیں، اور جو مائکرو فنانس کمپنیاں ہیں اور مائکرو این جی اوز ہیں جس طرح اخوت ہے، این آر ایس پی ہے، کشف ہے، یہ بھی 30 سال سے 40 سال سے چھوٹے لون دے رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے، ان کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس برانچز نہیں ہیں، ان کو وہ ڈپازٹ ٹیکنگ برانچز نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ پیسے ان سے لیں اور ان کو کہیں آپ جا کے غریبوں کو یہ پیسے بانٹیں، مطلب قرضے دیں۔ 3 قسم کے لونز دیں گے۔ ایک گھروں کا لون دیں گے جس کی جو لمٹ ہوگی 20 لاکھ ہوگی، لیکن وہ 2% پہ ہوگا 5 سال کے لیے، 4% پہ ہوگا 10 سال کا اگر لون ہے، اور 15 سال کا اگر لون ہوگا تو 5% پہ، جو کہ ایک قسم سے بہت ہی تھوڑی شرح جو ہے منافع ہے۔ پھر ہم کسانوں کو 1.5 لاکھ ہر فصل کا دیں گے، اور سال میں 2 دفعہ دیں گے، اس کا 2 فصلیں ہوتی ہیں تو 3 لاکھ یہ ہو گیا ان کو، اور 2 لاکھ ان کو دیں گے کہ وہ ٹریکٹر جو لیز کر سکیں، تھریشر کر سکیں، لیولر کر سکیں، باقی چیزیں جو جس کو میکنائزیشن کہتے ہیں وہ کر سکیں۔ پھر شہری جو ہمارے عوام ہیں ان کے گھروں میں، ہر گھر میں بزنس کرنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ بے سود قرضہ دیا جائے۔ یہ ایگریکلچر کا بھی سود کے بغیر ہوگا، اس کا بھی سود کے بغیر ہوگا، اور یہ 3 سال کا قرضہ ہوگا اپ ٹو 5 لاکھ روپے۔ تو گھر کا ہو گیا، کاروبار کے لیے ہو گیا، زرعی اس کے لیے ہو گیا، آپ کی جو فصلوں کے لیے، اور پھر ہم نے ان کو صحت کارڈ بھی دیا تاکہ وہ صحت کارڈ کے ساتھ اپنی فیملی میں کوئی بیماری ہو تو صحت کارڈ کے لیے ان کو مفت کا علاج ہو، اور ہر جگہ ہو سکتا ہے وہ۔ اور پھر جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں سے ایک فرد کو ہم لیں گے اور اس کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے کہیں کام کر سکے۔ تو شوکت صاحب یہ اس کا خاکہ مل گیا۔ پہلی اس بات کی کلیریفیکیشن دے دیجیے کہ صحت کارڈ ویسے تو پنجاب میں اور کے پی میں حکومت انٹروڈیوس کر رہی ہے، لیکن میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کامیاب پاکستان پروگرامز کے ذریعے اس کا کلائنٹ بنے گا تو اس کو صحت کارڈ الگ سے ملے گا، چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ کسی اور جگہ پر ہو۔
دیکھیں جی یہ صحت کارڈ جو ہے ہم تو اپنی طرف سے دیں گے نا، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم کے پی کے اور پنجاب میں تو ہے اور بلوچستان میں بھی ہے، ہم یہ بھی کوشش کریں گے یہ سندھ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں مشاورت کرے اور ہمارے ساتھ مل کے کرے. تو وہ ہم چاہیں گے یہ کہ ہم اس میں تمیز نہیں رکھیں گے کہ یہ کس صوبے سے ہے کہاں سے ہے، ہم چاہیں گے یہ پیکج سارا سب کو ملے. اچھا تو اس میں ایک بڑی جو چیز میں ابھی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، جی کیسے ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کیا ایک دن ہم اشتہار دیں گے تو کیا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا ہی ہم نے سمپلیفائڈ طریقہ کر دیا. پہلے تو یہ ہے کہ جو احساس کا جو ڈیٹا ہے ہمارا، کیونکہ یہ ڈیٹا بہت محنت سے بنایا گیا ہے اور جس میں ہر کنبے کی جو آمدنی ہے اس کو دیکھا گیا ہے اور یہ سینسس کیا گیا ہے. تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ پورا 1 سے 100 تک، مطلب یہ پورے کے پورے ملک کا ڈیٹا ہے. تو وہ جو ہے ہم اس کے علاوہ ہم نہیں دیں گے، اس میں جو لوگ ہیں اور وہ بھی ہم اس تک دیں گے 4.4 جس کو آپ کہتے ہیں اپنا 44 ان کا پی ایم ٹی ایک سکور ہوتا ہے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا تقریباً ہمارا 4.5-5 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں ادھر تک جائے گا. یہ تو وہ ایک نمبر آئے گا، یہ ادھر ڈائل کریں گے، اپنا شناختی کارڈ کا نمبر دیں گے. اس کے بعد ان کو کہیں سے یا اخوت سے یا این آر ایس پی سے یا کشف سے یا کہیں سے ان کو ایک ٹیلی فون کال آ جائے گا کہ آپ فلانے دفتر آ جائیں اور اپنی ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو کیا ایگری لون چاہیے، آپ کو کاروبار کے لیے لون چاہیے، ظاہر ہے آپ کو گھر کا لون تو چاہیے ہوگا. تو بڑے ہی شفاف طریقے سے یار تو آپ یہ فرمائیے گا، بالکل آپ کوئی پولیٹیکل لون، بالکل جی میں نے یہ سن لیا اور سب ناظرین نے بھی سن لیا. اب یہ فرمائیے گا کہ اب اس کا ہو گیا کہ یہ ڈسبرسمنٹ جب ہوگی، جب یہ اصل میں جو قرض مانگ رہا ہے اس کو دیا جائے گا، یہ ہوگا یہ ایم ایف آئیز کے تھرو، یہ قوت کے تھرو، یہ جتنی آپ نے جو ہماری این جی اوز ہیں ان کے تھرو ہوگی. اس سے پہلے ان کی یقیناً تجربہ ہے لیکن وہ بڑا محدود تجربہ ہے. یہ ایک بہت بڑا اسکیل ہے، یہ بہت بڑا سائز ہے اور یقیناً اس میں بھی اس بات کو یقین دہانی کرانی ہے کہ جس کو وہ قرضہ پہنچ رہا ہے کچھ نہ کچھ اس کی کے وائی سی ہو، اس کے کنٹرولز کو چیک کیا جائے. تو یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں جن کے ذریعے دراصل جو کہ اس معاملے کی کرٹیکل اینڈ پہ ہیں، تو ان کی کیپیسٹی اتنی ہے یا اگر نہیں تھی تو انہوں نے اس کو بنایا ہے، اس کو ٹیسٹ اور چیک کیا ہے آپ نے؟ خان صاحب دیکھیں، یہ جو ہم بیسیکلی پہلے سال کا ہمارا ہدف ہے کہ 300 ارب روپیہ ہم جو ڈسبرس کریں گے، وہ 300 ارب ایک دن میں نہیں ہوگا. اس وقت ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ یہ جو ہے کم از کم اخوت جو ہے وہ 20,000 لون ہر مہینے دے سکتی ہے، اتنے ہی وہ این آر ایس پی 20 سے 30,000 دے سکتی ہے. باقی سب ملا کے 10,000 بھی کریں تو ہمارے پاس 60,000 لون ہر مہینے یہ ان کے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے. یہ اس وقت کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تو اس کا صرف یہ ہے کہ لوگ اس کو جب پورا دیکھتے ہیں کہ 1.6 ٹریلین جو ہے وہ 4 سال میں ہو جائے گا یا 3-4 سال میں، اس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ابھی کر رہے ہیں، اگر فرض کرو 50,000 لون بھی انہوں نے شروع کر دیا تو 6 لاکھ لون تو پہلے سال کا جو ہمارا ہدف ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو یہ تو ان پر کیپیسٹی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بلڈ بھی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے باقی لوگ بھی ایڈ ہوتے جائیں گے. اب 27 قسم کے آپ کے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں یہاں. تو میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ 3-4 کی جو ہے کیپیسٹی 50,000 کی ہے روز کی. صحیح. تو یہ ایک گھبراہٹ ان کو لوگوں کو ہو رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا یہ بھائی اخوت جو ہے وہ 1.5 سے 2 بلین روپے دے چکی ہے ابھی تک. این آر ایس بھی 200-250 بلین روپے دے چکی ہے. مطلب یہ کہ چھوٹے انسٹیٹیوشن نہیں ہیں یہ. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیسیکلی ہم چلیں گے اور محتاط طریقے سے اس طرح چلیں گے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو 10% تک لاس ہم آپ کا کور کریں گے. جس انسٹیٹیوشن میں 10% سے لاس اوپر جانا شروع ہوا ہم اس کو اس کا جو ڈسبرسمنٹ روک دیں گے. تو یہ تو پکی بات ہو گئی نا کہ یہ لاس جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی سبسڈی بھی گورنمنٹ دے گی.
جو بینکس اس میں شریک ہیں وہ فلی کورڈ ہیں، ان کا کوئی رسک نہیں ہے اور وہ کوئی بڑی قومی خدمت نہیں سر انجام دے رہے؟ نہیں یہ تو ابھی شروع ہے نا جی، شروع تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا. اگر میں اس کو 6 مہینے تک ڈیلے کر سکتا ہوں تو میں ظاہر ہے ان کو کہوں گا اچھا بھی تم ایویلیویشن کرو ان سب کی، تو وہ خود کبھی کریں گے، NRS پہ بھی کریں گے، ساروں کی کریں گے اور کہیں گے یہ بھائی ٹھیک ہے جی ہم ان پہ اتنا رسک لے سکتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ 6، 9، 12 مہینے جو ہیں جس میں وہ ان کی ویلیویشن کریں، اس میں ہم ان کو 100% دیں اور آہستہ آہستہ وہ 100% کو 90 پہ لے آئیں، پھر 80 پہ لے آئیں، پھر 70 پہ لے آئیں، تو پھر ترین صاحب 50 پہ لے آئیں. یہ جو 100% آپ گارنٹی انشور کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت کی خزانے کی ایک سکت ہے کہ وہ کتنی گارنٹیز آفر کر سکتی ہے. صرف یہی نہیں ہے، حکومت کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. ہم بہرحال ایک IMF پروگرام کے تحت ہیں، تو یہ جو ہماری گارنٹیز جو ہم اس کے لیے آفر کر رہے ہیں، تو جو ہماری گارنٹیز کی لمٹ ہے وہ بس تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں جی ہمارے پاس اس وقت جو گنجائش ہے ہم نے وہ اس کی سیلنگ فی الحال رکھی ہوئی ہے اور اس میں بالکل رد و بدل ہوگی. لیکن دیکھیں پہلے دن جس طرح میں نے کہا آپ کو کہ پہلے دن تو 50 ارب روپیہ یا 100 ارب روپیہ نہیں ڈسبرس ہو جائے گا نا. تو جیسے جیسے یہ ہوتا جائے گا ہماری گارنٹیز کی لمٹس جو ہیں وہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح اسی طریقے سے ہم جیسے جیسے اوپر جائیں گے اس طریقے سے وہ 100% کو ہم 90 پہ لے کے آئیں گے، پھر 80 پہ لے کے آ جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے یہی کہا کہ اس میں ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے کالیگز نے بھی کہا کہ آپ نے یہ بینکوں کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا بھائی جان یہ ان کی وجہ نہیں ہے، وہ تو حصہ ڈالنے کو تیار ہیں لیکن پھر 6 مہینے لیں گے وہ اس کے اسیسمنٹ کرنے میں. جس طرح آپ کو ڈاکٹر وقار نے کہا، آپ نے پہلے جو انٹروڈکشن میں دیا کہ بھائی ان کو ریسیویبل چاہیے ہوں گے، ان کی اسیسمنٹ چاہیے ہوگی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دوران میں ہم ان کو 100% تک، کیونکہ وہ شروعات ہوں گی تو اتنی زیادہ گارنٹی چاہیے ہی نہیں ہوں گی، تو ہم شروعات میں ان کو 100% دیں، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کا تجربہ ہوتا جائے گا ہم اس کو ریڈیوس کرتے جائیں گے. بہت امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے. شوکت ترین صاحب سے، وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے، مگر کمرشل بریک کا وقت.